ٹھیک ژٕ پنس منس ونان اہل سنت ژٕ یزید سندس سنتس پہ کر عمل یزید اوس تابعی تمس دِتِو تُہۍ بٔڑ بٔڑ لقب. تو یہ بات یہاں پر ان کی کتابوں سے ثابت ہو گئی کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ نے موت کے ڈر کی وجہ سے یزید کو کہا تھا کہ انا عبد المکرہ فإن شئت فامسک وإن شئت فبیع، کہ میں تیرا مجبور غلام ہوں، تو چاہے تو مجھے رکھ اور اگر چاہے تو مجھے بیچ دے. کہ الحمدللہ ہم خود کو حسینی کہتے ہیں، حسینی کردار کو ماننے والے ہیں، ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی ہیں، یزیدی کردار کو نہیں مانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے آپ اس شیعہ ذاکر کی یہ ویڈیو دیکھیں کہ اہل السنہ والجماعہ کے متعلق کیا تاثر دینا چاہتا ہے. یہ لوگمت یزیدس چٲنِس خلیفس. ٹھیک ژٕ پنس منس ونان اہل سنت ژٕ یزید سندس سنتس پہ کر عمل یزید اوس تابعی تمس دِتِو تُہۍ بٔڑ بٔڑ لقب. تو آپ حضرات نے دیکھا کہ اہل السنہ والجماعہ کے متعلق یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ یزیدی ہیں، اور کہتا ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے متعلق کہ انہوں نے یزید کو بڑے القابات دیے ہیں، یہ یزید کو خلیفہ مانتے ہیں. لیکن میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے اپنی کتابوں کو دیکھ لیں، پہلے اپنی کتابوں کو پڑھیں. آپ کے سامنے آپ اسکرین پر کتاب دیکھ رہے الکافی، اس کی جلد 8 میں امام زین العابدین رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ جب یزید نے امام زین العابدین رحمہ اللہ سے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام زین العابدین رحمہ اللہ نے یزید سے کہا کہ اے یزید، کیا تو مجھے بھی اس شخص کی طرح قتل کرے گا جس کو تو نے قتل کیا؟ تو اس کتاب کے اندر لکھا ہے فقال له یزید لعنت اللہ بلا، کہ یزید نے امام زین العابدین رحمہ اللہ سے کہا کہ بے شک، کیوں نہیں، میں آپ کو بھی قتل کروں گا اگر آپ میری بیعت تسلیم نہیں کرو. تو اس کے بعد امام زین العابدین رحمہ اللہ یزید سے کہتے ہیں قد اقررت لک بما سألت انا عبد المکرہ، کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ نے یزید سے کہا کہ میں آپ کی ہر وہ بات تسلیم کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں جس کا تو مجھ سے سوال کرے گا، جس کا تو مجھ سے مطالبہ کرتا ہے. انا عبد المکرہ، میں ایک مجبور غلام ہوں. اور پھر آگے کہا فإن شئت فامسک وإن شئت فبیع، اگر تو چاہے گا تو تو مجھے رکھ، وإن شئت فبیع، اور اگر چاہے گا تو مجھے بیچ دے. یعنی آپ کی معتبر ترین کتاب الکافی جلد 8 سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ نے یزید سے کہا کہ فإن شئت فامسک وإن شئت فبیع، اگر تو چاہے گا تو مجھے رکھ، وإن شئت فبیع، اور اگر تو چاہے تو مجھے بیچ دے. اور یہ بھی کہا انا عبد المکرہ، میں مجبور غلام ہوں، یعنی میں تیرا مجبور غلام ہوں. امام زین العابدین رحمہ اللہ خود یزید سے کہہ رہے ہیں، آپ کی کتاب ہے، آپ کی باتیں آپ کے علماء نے لکھی ہیں. اسی طریقے سے یہ ساری باتیں امام زین العابدین رحمہ اللہ کی یزید سے جو ہو گئی، ان تمام باتوں کا تذکرہ شیعہ کی معتبر ترین باقی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، جس میں بہار الانوار ہے، وسائل الشیعہ ہے، یا باقی ایسی کتابیں ہیں. ان تمام کتابوں کے اندر یہ باتیں بالکل موجود ہیں. تو یہ بات یہاں پر ان کی کتابوں سے ثابت ہو گئی کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ نے موت کے ڈر کی وجہ سے یزید کو کہا تھا کہ انا عبد المکرہ فإن شئت فامسک وإن شئت فبیع، کہ میں تیرا مجبور غلام ہوں، تو چاہے تو مجھے رکھ اور اگر چاہے تو مجھے بیچ دے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس جگہ پر اب ان 11 ائمہ میں سے کوئی اور امام ہوتا تو وہ یہاں پر کیا کرتے؟ اس کا جواب ان کی کتاب اصول کافی جلد اول میں واضح طور پر ہے کہ ان کے امام نے فرمایا نحن فی العلم والشجاعت سواء، کہ ہم تمام 12 امام جو ہیں ہم علم میں اور شجاعت میں برابر ہیں. یعنی اگر امام زین العابدین رحمہ اللہ نے بیعت کی یزید کی، اگر اور کوئی امام بھی ان 12 میں سے ہوتا تو وہ بھی یہاں پر کیا کرتا؟ یزید کی بیعت کرتا. تو اب آپ بتاؤ کہ کیا اگر آپ اس جگہ پر ہوتے آپ یزید کی بیعت کرتے، یا آپ ائمہ کے خلاف چل کر یزید کی بیعت نہیں کرتے؟ تو یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی ہے کہ امامت جو ان کے نزدیک منصوص من اللہ ہوتی ہے، امام کے لیے شجاعت شرط ہے، اور جب امام کے اندر شجاعت شرط نہیں پائی جائے گی تو امام کی امامت بھی ختم ہو جائے گی. تو بات یہ سامنے آ گئی کہ جب امام زین العابدین رحمہ اللہ نے یزید کی بیعت موت کے ڈر کی وجہ سے کی
تو اس کا مطلب اس کے اندر شجاعت کی شرط ختم ہو کر اس کی امامت بھی اب ان کی کتابوں ان کے اصولوں کے مطابق ختم ہو گئی. اس لیے کہ قاعدہ ہے اذا فات شرط فات المشروط. جو آپ نے اعتراض اہل سنہ والجماعہ پر کیا تھا کہ اہل سنہ والجماعہ یزید کو خلیفہ مانتے ہیں، اس کو بڑے بڑے القابات دیتے ہیں، تو یہ بات ہم آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم خود کو حسینی کہتے ہیں، حسینی کردار کو ماننے والے ہیں. ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی ہیں، یزیدی کردار کو نہیں مانتے ہیں. اور جو آپ نے اہل سنہ والجماعہ پر اعتراضات کیے ہیں، آپ نے یا آپ کے ساتھ دوسرے اس شخص نے اگر اعتراضات جو بھی کیے ہیں اہل سنہ والجماعہ پر، انشاءاللہ ان کا تسلی بخش رسوا کن جواب انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.